ترک صدر کی مسئلہ کشمیر، افغانستان اور اسلاموفوبیا پر بات چیت۔ روسی حملے کے بعد یوکرین میں درجنوں علاقے بجلی سے محروم۔ ہم یوکرین کو مزید ہتھیار فراہم نہیں کریں گے، پولینڈ کے وزیر اعظم کا بیان۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 78ویں اعلیٰ سطحی اجلاس میں عالمی رہنماؤں سے خطاب کے دوران عالمی امن پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے ایسے اقدامات پر بات کی جو اسے ممکن بنا سکتے ہیں۔ Küresel adaletsizlikleri ortadan kaldıran انہوں نے اس ضمن میں مسئلہ کشمیر، افغانستان اور مغربی ملکوں میں بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا پر بات کی۔ ایردوان نے جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب میں عالمی خوشحالی اور امن پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ایک پیش رفت جو جنوبی ایشیا میں علاقائی امن، استحکام اور خوشحالی کی راہ ہموار کرے گی، وہ بھارت اور پاکستان کے درمیان بات چیت اور تعاون کے ذریعے کشمیر میں ایک منصفانہ اور دیرپا امن کا قیام ہوگا، اور ترکی اس سمت میں اٹھائے جانے والے اقدامات کی حمایت جاری رکھے گا۔ جمعرات کو یوکرین کے مختلف شہروں میں کئی ہفتوں کے بعد میزائل حملے کیے ہیں۔ ان حملوں میں ملک کے مغرب، سینٹر اور مشرق میں 5 خطوں میں بجلی کی تنصیبات کو نقصان پہنچا اور بجلی کی ترسیل متاثر ہوئی۔ حکام نے بتایا کہ فضائی حملوں میں ایک 9 سالہ لڑکی سمیت کم از کم 18 افراد زخمی ہوئے، جبکہ روسی گولہ باری میں 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ پولینڈ کے وزیر اعظم میتیوس موراویکی نے کہا ہے کہ ان کا ملک اب یوکرین کو مزید اسلحہ نہیں بھیجے گا اور صرف وہی ہتھیار یوکرین بھیجے جائیں گے جن کا پہلے سے وعدہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے بدھ کو دیر گئے ایک انٹرویو میں کہا کہ پولینڈ اب خود کو جدید ترین ہتھیاروں سے مسلح کرے گا۔ پولینڈ کے وزیر اعظم نے ایسے وقت میں یہ بات کہی ہے جب ان کی پاپولسٹ پارٹی کو 15 اکتوبر کو ہونے والے قومی انتخابات میں انتہائی دائیں بازو کی جماعت کے دباؤ کا سامنا ہے۔ انتہائی دائیں بازو کی جماعت کنفیڈریشن کا کہنا ہے کہ یوکرین کو مسلح کرنے اور پناہ گزینوں کو قبول کرنے پر پولینڈ کو یوکرین کی جانب سے وہ احسان مندی اور شکر گزاری نہیں مل رہی جس کا وہ حقدار ہے۔ پولینڈ نے یوکرین کو وسیع پیمانے پر ہتھیار فراہم کیے ہیں، جن میں لیپرڈ 2 ٹینک اور سوویت دور کے مگ لڑاکا طیارے شامل ہیں۔ منگل کو اقوام متحدہ میں یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے تجویز پیش کی کہ اناج پر یوکرین کی مخالفت کرنے والے ممالک در حقیقت روس کی جانب سے کام کر رہے ہیں۔ اس کے فوراً بعد پولینڈ نے یوکرین کے سفیر کو شکایت کے لیے طلب کیا۔ لیبیا کی حکومت کے قائم مقام وزیر خارجہ فتح اللہ الزانی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کے ملک میں آنے والے تباہ کن طوفانوں اور سیلاب کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کی ملکی صلاحیتیں جواب دیتی جا رہی ہیں۔ افاق اللیبیون والعالم بأسره صباح یوم الاحد۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ میں دنیا سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ لیبیا کے لیے اپنی ذمہ داری پوری کرے تاکہ اسے تباہی سے نمٹنے میں مدد مل سکے۔ انہوں نے لیبیا کے باشندوں پر بھی زور دیا کہ وہ موجودہ صورتحال میں سیاسی اختلافات ایک جانب رکھ کر یکجہتی اور اتحاد سے کام لیں۔ لیبیا کے شمال مشرق میں گزشتہ 10 روز میں سیلاب سے ہزاروں افراد ہلاک اور لاپتہ ہو چکے ہیں۔ اور برطانیہ کے کنگ چارلس نے جمعرات کو فرانسیسی قانون سازوں سے خطاب میں فرانس اور برطانیہ کے درمیان تعلقات پر بات کی اور یوکرین میں جنگ اور موسمیاتی تبدیلی سمیت دنیا کے چیلنجز سے نمٹنے کی فرانس کی صلاحیت کی تعریف کی۔ France has been an essential part of the fabric of my own life for as long as I can remember. فرانس کے اپنے سرکاری دورے کے دوسرے روز کنگ چارلس نے اپنے خطاب میں کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان شراکت داری بہت اہم ہے اور برطانیہ ہمیشہ فرانس کے بہترین دوستوں میں سے ایک رہے گا، اور یوکرین پر روس کے حملے کے جواب میں ہمارا عزم اور اتحاد پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔